بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th معہد اسلامیہ اختیاری ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے۔ ہم نے باب تحارم شروع کیا جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے قوموں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی، اور جو ہے دین پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے میں کس کس طرح جو انہوں نے کوششیں کی اور کن تکلیفوں کا انہوں نے جو ہے وہ سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، جس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی جو ہے وہ یہ سلسلہ اس سے ختم ہوتے ہوتے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ تو ہم نے مختلف انبیاء کرام کی پڑھی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی جو ہے وہ قوموں کو جو ہے اسلام کی تبلیغ کی، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ ہم پڑھ رہے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تبلیغی کوششوں کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس فریضے کو جو انجام دیا، اس کے دو دور تھے، ایک مکی اور ایک مدنی۔ مکی دور کا ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے پہلے خفیہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خفیہ طور پہ تبلیغ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عام دعوت کا حکم دیا کہ اب دعوت عام ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام کھلا لوگوں کو پہنچانا شروع کریں، تو پھر جو ہے قریش نے کیا کرنا شروع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا پھر اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا تبلیغ کرنا شروع کی تو کفار مشرکین نے آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے، بار بار پوچھتے کہ تمہارے نبی ہونے کی کوئی واضح نشانی ہے کیا؟ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے؟ پوری کتاب ایک ہی وقت میں آسمان سے کیوں نہیں اترتی؟ کبھی کہتے ہیں فرشتوں کی جھنڈ ان کے سامنے زمین پر آسمانوں کی طرح اترے اور خود اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ کبھی کہتے تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو، گلیوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، تم کیسے نبی ہو؟ جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا انگلیاں اٹھا کر کہتے احاذ اللہ صلی اللہ رسولہ، ذرا دیکھنا یہ ہے وہ صاحب جنہیں اللہ نے رسول مقرر کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر فکرے جو ہے وہ کستے تھے، کہتے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ ہیں وہ ممتاز ہستیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے الگ اپنا فضل فرمایا ہے؟ مذاق کے طور پر اسی طریقے سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب کی تم دھمکیاں دیتے ہو اسے لے کیوں نہیں آتے؟ نافرمانوں پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا کیوں نہیں توڑ گراتے تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے؟ قیامت کا حادثہ کب ہونے والا ہے؟ کیا اس کی کوئی تاریخ یا گھڑی مقرر نہیں؟ مذاق اور تمسخر کے اس طوفان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پوری ثابت قدمی سے گزرتے رہے اور دعوت حق کا فریضہ ادا کرتے رہے، لیکن قریش کی مخالفت روز بروز بڑھتی ہی رہی، یہاں تک کہ قریش مکہ گنڈا گردی پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت شور مچاتے، عین حالت نماز میں گندگی اور غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے، محلے کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے، قرآن پڑھنے والوں کو گالیاں دیتے۔ اس معاملے میں ابو لہب اور اس کی بیوی پیش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رکاوٹوں کو خاطر میں نہ لاتے اور دعوت حق کو جاری رکھتے۔ حمایت سے محروم کر دینے کی کوشش، یعنی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتی، قریش کی پوری کوشش ہوتی کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کر دیا جائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کام سے رک جائے۔ قریش نے جو ہے پوری کوشش کی، تو اس سلسلے میں قریش کے وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچا اور مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی قسم یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو میں اس کام کو چھوڑ دوں، پھر بھی اس کام سے باز نہ ہوں گا، یہاں تک کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دیں، میں اسی جدوجہد میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن میں اس کام سے نہیں رکوں گا۔ اب قبائل عرب نے کیا کرنا کفار مکہ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ قبائل عرب کو اکسانا شروع کر دیا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ سختیاں کرنے کے لیے تمام قبائل عرب کو اکسانا شروع کر دیا، یعنی کہ جو بڑے بڑے قبیلے تھے وہ جو ہے کفار ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ یعنی کہ آپ جو مسلمان ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرے گا اس کو کیا دی جائے؟ تکلیف دی جائے۔ میں بڑا کہ صحابہ کرام کو کس طرح سے جو ہے وہ سزا دی جاتی تھی، جیسے بلال حبشی ہے ان کے سینے میں پتھر رکھ دیا جاتا دھوپ میں لٹا کے، اور انہیں کہا جاتا ہے یعنی کہ پھر بھی وہ احد احد پکارتے رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے،
اسی طریقے سے ایک صحابی خباب بن ارد کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اتنی تکلیفیں دی گئی کہ ان کی جسم یعنی کہ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کی جو نشان تھے اندر سے ان کی چربی تک نظر آنا شروع ہو گئی تھی، اتنے ان کو تکلیف دی گئی تھی۔ اور پھر کفار مکہ مذاق کے طور پہ ان سے کہتے تھے، جب انہیں یہ تکلیفیں دیتے تھے تو کہتے تھے کہ تم کہو گے کاش کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو حضرت خباب بن ارد نے کہا کہ اگر میری 100 جانیں بھی ہوں تو میرے نبی پر قطبان۔ تو صحابہ کرام نے بہت جو ہے وہ ظلم برداشت کیا کفار مکہ کا، لیکن اس کے باوجود ان کے استقلال میں لغزش بھی پیدا نہ ہو سکی کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں کہ چلو ہمیں تکلیف دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان کی جو ہے وہ اپنے اس کام سے نہ رکے اور وہ اپنے دین پہ جو ہے وہ مضبوط رہے۔ حج کے موقع پہ تبلیغ۔ حج کے موسم میں عرب کے قبائل جوگ در جوگ مکہ معظمہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پھیلانے کے لیے خیمہ و خیمہ جاتے۔ حج کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میلوں کے اجتماعات میں بھی دعوت حق پیش کرتے کہ پہلے جو ہے وہ زمانے جاہلیت میں میلے وغیرہ لگا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بھی جو ہے وہ حق کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا، مٹی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھینکتا اور کہتا کہ لوگوں اس کے قریب نہ جانا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔ مخالفین اسلام ہر اہم شخصیت کو جب وہ مکہ میں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے روکتے، مگر اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت ہے۔ قریش کی ایک اور چال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے روکنے کے لیے سودے بازی کی اور عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس نے یہ پیشکش کی اگر تم دولت چاہتے ہو تو اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ سردار یا بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ اور سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر مقصد کسی حسین عورت سے شادی ہے تو اب کی حسین ترین عورت سے شادی کا انتظام کیے دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں بڑے سے بڑے پاک پاس کو بھی ڈگمگانے کے لیے کافی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورۃ حامیم کی آیات تلاوت فرمائی۔ عتبہ جو وہاں سے رخصت ہوا تو اس کا رنگ بدل چکا تھا، یعنی کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر ہو چکا تھا۔ ہجرت حبشہ۔ جب قریش مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، چنانچہ پہلے 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ مسلمان کچھ عرصہ حبشہ میں رہے۔ یہ افواہ سن کر قریش نے اسلام قبول کر لیا، مکہ لوٹ آئے، لیکن یہ افواہ غلط تھی۔ قریش کا جبر و تشدد اور شدت اختیار کر گیا۔ اب کی بار 85 مردوں اور 17 عورتوں کو قافلے حبشہ پہنچا اور قریش نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا، لیکن وہاں کے انصاف پسند بادشاہ نجاشی کے سامنے ان کی ایک نہ چلی کہ وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہا، لیکن نجاشی نے دونوں طرف کا فیصلہ سن کر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیا اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نجاشی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اسلام کی قوت میں اضافہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور قریش کے فرزند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان دونوں کا اسلام قبول کر لینا ہر درجہ تقویت کا باعث بنا، یعنی کہ دین کو مضبوط کرنے کا باعث بنا۔ حضرت عمر نے رائن حرم کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام ایک قوت بن کر ابھرے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باروب شخصیت تھے اور جو کفار تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روب سے ڈرا کرتے تھے۔ آگے ہے مقاطعہ اور نظر بندی۔ مکے کے تمام قبائل نے محرم 790 میں ایک معاہدہ طے کیا اور طے پایا کہ خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ بنو ہاشم بے بس ہو کر شعیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ نظر بندی کا ایک انتہائی سخت دور 3 سال تک رہا اور حالت یہ ہو گئی کہ درختوں کے سوکھے پتے اور سوکھے چمڑے ابال کر کھائے جانے لگے اور بچے بھوک سے تڑپنے لگے۔ آخر قریشی کے خدا ترس شخص ہشام بن عمر کی کوششوں سے یہ ظالمانہ فیصلہ ختم ہوا۔ غم کا سال۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب وفات پا گئے اور دشمنوں سے حفاظت کا واحد ظاہری سہارا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھن گیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان 2 سہاروں کے چھن جانے سے قریش مکہ اور بے باک ہو گئے اور مخالفتوں کا طوفان اور شدت اختیار کر دیا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہا جانے لگا۔ طائف میں دعوت حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مکے کے لوگوں پر تبلیغ بے اثر ہو رہی ہے تو مکے سے باہر تبلیغ دین کا ارادہ فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پیدل چلے اور راستے میں قبائل کو دعوت حق دیتے طائف پہنچے۔ یہاں کے لوگ خوشحال مگر خدا فراموش اور بد اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیسان طائف کے سامنے اسلام پیش کیا اور راستے میں قبائل کو دعوت حق، لیکن ہر ایک نے ایک دوسرے سے بڑھ کر خط کی مخالفت کی اور بازاری لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دی۔ پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دم ہو کر شہر سے باہر انگور کے باغ میں پناہ لی۔ اتنی اذیت اور تکلیف اٹھانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے لیے کوئی بد دعا نہ کی۔ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو اہل طائف پر پہاڑ الٹ دوں، لیکن رحمت للعالمین نے گوارا نہ فرمایا بلکہ ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ معراج شریف، واقعہ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر ان آسمانوں سے گزر کر عرش الہی تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب الہی کا انتہائی بلند مقام نصیب ہوا جو کسی اور نبی کو حاصل نہ ہو سکا۔ یہ معراج جسمانی تھی، اس میں نماز پچگانا عطا ہوئی۔ آگے ہے اے مکہ الوداع۔ طائف مکہ سے بھی بڑھ کر دعوت حق کے لیے جو ہے وہ بنجر اور تکلیف دہ ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ناسازگار اور حوصلہ شکن حالات کے باوجود پر یقین تھے کہ صبح 9 اب یثرب سے ضرور طلوع ہوگی۔ جہاں کے کچھ نوجوان بڑے خلوص کے ساتھ اسلام کے آواز پر لبیک کہہ رہے تھے۔ پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ ثانیہ میں اہل یثرب کے قبیلوں اوس و خزرج کے متعدد افراد اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی طرف ہجرت کی دعوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد کر چکے تھے۔ جب قریش کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور علمبرداران حق کا پیمانۂ صبر بھی لبریز ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یثرب جانے کی اجازت دے دی اور آہستہ آہستہ ان کی بہت سی تعداد مکے سے نکل گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقام دعوت کو نہ چھوڑا اور خدا کے حکم کے منتظر رہے۔ مکہ میں سوائے ان چند مسلمانوں کے کوئی باقی نہ رہا جو بے وسیلہ بے کس تھے، جنہیں قریش نے مصیبت میں ڈال رکھا تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما باقی تھے۔ قریش مکہ بھی بے خبر نہ تھے، انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب یہاں چند دن ہی ٹھہریں گے، کیونکہ مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ مل گیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشوں میں مصروف تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہجرت کی اجازت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے میت میں سفر ہجرت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات گھر پر نہیں سوئے اور اپنے محبوب ترین رفیق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا خوف اپنے بستر مبارک پر سو جانے کی ہدایت فرمائی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ رات بھر جاری رکھا، مگر اچانک انہیں معلوم ہوا کہ جس کی تلاش تھی وہ تو جا چکا اور حضرت علی مرتضیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پا کر جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز غار ثور میں رہے اور دشمنان دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جو ہے وہ سر مارتے رہے۔ سراقہ بن جوشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا بھی، لیکن کرشمۂ قدرت نے اسے ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ بریرہ اسلامی 70 ہمراہیوں کے ساتھ انعام کے لالچ میں تلاش کو نکلا، لیکن سامنے آیا تو کایا پلٹ گیا اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اسلام لے آیا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی تبلیغی کوششوں کے بارے میں۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کس طریقے سے جو ہے اپنے اس کوشش کو جاری رکھا، انشاءاللہ ہم وہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔